and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. व्यूअर्स, आज की वीडियो तो मैंने बहुत मजबूरन करने का फ़ैसला किया है बिकॉज़ पिछले कुछ दिनों में जो गुजरात के चौधरियों की सियासत देखने को मिली है, उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट या सहाफ़ी या कोई भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी सियासत को समझता हो, उसके लिए ये समझना बहुत आसान हो गया है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत में क्या रोल प्ले करने जा रही है, तो यू सिंपली हैव टू फॉलो क्यू लीग। और मुझे इस पे हंसी इसलिए आ रही है कि ये लोग अभी भी समझते हैं कि हम 90 की दहाई में रह रहे हैं, हम 80s में रह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। पीटीवी चलता है, मीडिया तो है ही नहीं, और अभी तक लोगों को कह के कॉलम लिखवाए जा सकते हैं और अभी तक लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन से मिसगाइड किया जा सकता है। एक और चीज़ जो इन्होंने साबित किया, वो इन्होंने ये साबित की है, जो इनकी जो यंग जनरेशन है, मोनस इलाही, वो भी चेंज नहीं हुए। अगर उन्होंने अपने बड़ों से कुछ सीखा है तो वही सियासत सीखी है जो उनके बड़े करते आए हैं। अब इन्होंने किया क्या है, एक तो इनका मोस्ट इस्टेब्लिशमेंट फ्रेंडली होना साबित हो गया है इस इंटरव्यू के बाद जो मोनस इलाही ने दिया, जिसमें वो जनरल बाजवा को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आए। टाइमिंग इस इंटरव्यू की बहुत बैडली चोज़न, जिस किसी ने भी चूज़ की थी, जिसने भी वो इंटरव्यू प्लान किया था और जिसने भी मोनस को ये टारगेट दिया था कि आपने ये कहना है या ये प्रोजेक्शन करनी है, उसकी वजह ये है कि अभी वो हालात ख़त्म नहीं हुए जिसमें शदीद पॉलिटिकल रोल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट हम सब ने देखा है, हम सब ने उस पर तनकीद की है। जनरल बाजवा अभी रिटायर हुए हैं, जाते जाते भी पॉलिटिकल तकरीरें करके गए हैं, और अभी नए चीफ ने कमांड संभाली है, वो भी अभी तक मुंह से तो नहीं कह रहे कि हम ए पॉलिटिकल हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे यही पता चल रहा है कि कुछ भी ए पॉलिटिकल नहीं है। सो जो भी एडवाइज़र्स थे मोनस के या जो भी हैंडलर्स थे मोनस के, उन्होंने बड़ी ग्रेव मिस्टेक की है, और ये चैलेंजिंग होगा नई कमांड के लिए प्रूव करना कि ये उन्होंने अरेंज नहीं किया था। मोनस इलाही का ये जो डिफेंड करना था, ये एक तरीके से उन्होंने पीटीआई की इस पोजीशन को भी चैलेंज किया है, जिसमें पीटीआई क्लियरली ये कहती है, इमरान खान के अभी रीसेंट इंटरव्यू में भी ये बात सामने आई कि जनरल बाजवा इज़ द वन जिन्होंने ये सारा तोड़ जोड़ और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसको कामयाब किया और इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई। पीटीआई की लेजिटिमेसी को अगर उनके अपने एलाइज ही चैलेंज करेंगे तो फिर पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा। और सिर्फ कुछ वोट्स पे खड़ी हुई पंजाब में हुकूमत, उसको अगर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चौधरीज ऑफ गुजरात, तो मेरे ख्याल है जिस तरह इमरान खान ने एक असूली फ़ैसला ये लिया है, बज़ाहिर तो लिया है, हम देखेंगे जब वो टिकट्स बांटेंगे तो वो क्या करेंगे कि वो इलेक्टेबल्स को नहीं, जो लोग पार्टी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो सिर्फ उनको टिकट देंगे। तो अब हमने देखना ये है कि क्या इमरान खान को ये सेकेंड टाइम है कि क्यू लीग एक ऐसा डिसाइसिव रास्ता दिखा रही है कि क्या इनके ऊपर डिपेंड किया जा सकता है कि नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही मुसरत जमशेद चीमा, जो कि पीटीआई की रहनुमा हैं और पंजाब गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, उनको भी वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने शो कॉज नोटिस दिया कि उन्होंने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कोई बयान दिया था या उनके बारे में कोई बात की थी जो उनको पसंद नहीं आई। तो टू शो देयर लॉयल्टी टू द किंग उन्होंने उनको शो कॉज नोटिस जारी किया। आप इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करें कि यही परवेज़ इलाही थे जिन्होंने मेहर बुखारी को ही एक इंटरव्यू में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिनों में ये कहा था कि इस बेबी को, इस बच्चे जैसी जमात को हम कब तक उंगली पकड़ के चलाएंगे। तो हम इनसे तंग आ गए हैं, इसलिए हम इनसे राहें जुदा कर रहे हैं। तो मुस्तकिल स्टांसेस को चेंज करना, इस्टेब्लिशमेंट से डिक्टेशन लेना, विकेट के दोनों तरफ खेलना, और अपने टेन्योर को बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये वज़ीर आला की पोस्ट हासिल की थी, थोड़ा सा हौसला बड़ा रखते, अगर अपनी पुरानी रविश को तर्क करते, लॉन्ग टर्म सोचते, तो शायद अगले वज़ीर आला भी यही होते। लेकिन क्योंकि उनको आदत नहीं है, क्योंकि वो अपने ऊपर रिलायंस के आदी नहीं है, उनको रिलाय करना पड़ता है इस्टेब्लिशमेंट पे, और वो उनसे कुछ लो की बुनियाद पे अपने आप को आज तक चलाते चले आ रहे हैं सियासत में, तो पुरानी आदतें जाती नहीं हैं। इसके अलावा आपको यही पैटर्न नज़र आता है MQM का, आपको यही पैटर्न नज़र आता है जब नई तहरीकें लॉन्च होती हैं, जैसे तहरीक लब्बैक। इसी तरह आपको BAP, बाप पार्टी, मेंगल ग्रुप, इसमें जो बुगटी कबीले के कुछ लोग हैं, शाहजैन बुगटी हैं,
وہ تو ہلتے بھی نہیں ہیں بغیر اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے. تو جب تک ایسے ایلیمنٹس ہماری پالیٹکس میں موجود ہیں ہم کسی اسٹیبل ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی طرف نہیں جا سکتے. ہم جب بھی جائیں گے اس میں توڑ پھوڑ ہوگی, اس میں ڈسرپشن ہوگی. اس کے علاوہ چودھریوں جیسی جو سیاست ہے, یا جس میں نے ابھی باپ پارٹی کا ذکر کیا, MQM کا ذکر کیا, شاہ زین بگٹی کا ذکر کیا, مینگل گروپ کا ذکر کیا, اور بھی کچھ جو آزاد ارکان ہوتے ہیں, وہ آزاد بھی ایک سمبل ہوتا ہے ان کا کہ ہم آزاد ہیں, ہم اویلیبل ہیں. ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذریعے سے بڑی کمزور حکومت وجود میں آتی ہے, اور اس کمزور حکومت کو تھوڑے سے لوگوں کو مٹھی بھر لوگوں کو, چھوٹی پارٹیز کو کنٹرول کر کے گرانا بہت آسان ہوتا ہے. اگر حکومت کسی بڑی پارٹی کی ہو, جیسے مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے, ان کو باہر کے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, تو ان کو گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو پھر بھی بہت لمبی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. جس طرح نون لیگ کو نکالنے کے لیے پاناما پیپرز بلیسنگ ان ڈسگائز تھے, ایک دم سے اللہ کی طرف سے مدد آ گئی تھی کہ ان کے ذریعے سے PMLN کے اوپر کیسز بنے اور اس کے فیصلے ایسے ہوئے جس کے نتیجے میں وہ سیاست سے باہر ہو گئے. لیکن یہ جو چھوٹی پارٹیز ہیں, میرا خیال ہے ایک بہت سیریس کویسچن ریز ہوتا ہے ود ان دا رینکس آف PTI کہ کیا چودھریوں کے ساتھ ابھی تک تو ایک بڑا پازیٹیو فیس عمران خان رکھ رہے ہیں, اور وہ کہہ بھی یہی رہے ہیں پرویز الہی کہ جب کہیں گے ہم حکومت گرا دیں گے, لیکن مستقبل میں کیا الیکٹیبلز کے اوپر اگر ڈپینڈ نہیں کرنا تو کیا آپ نے ایسی پارٹیز پہ ڈپینڈ کرنا ہے, کیا آپ نے MQM پہ ڈپینڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور اگر یہ ڈیسیجن آج نہ لیا تو ایک فیوٹائل ایفرٹ ہوگی, ایک ایسی کوشش جو کہ بالکل ضائع جائے گی. اتنی لمبی تحریک کی جس میں ان کے پولیٹیکل ورکرز نے بھی ماریں کھائی ہیں, خود عمران خان نے گولیاں کھائی ہیں, لوگوں نے آپریشن برداشت کی ہے, جرنلسٹ نے آپریشن برداشت کیا ہے, چینلز اور ہر طرح کا فاشسٹ قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا اس 7 سے 8 مہینے میں. یہ سب ضائع جائے گا اگر اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہ کیا عمران خان نے کہ وہ پارٹیز جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں اور ان سے پوچھے بغیر نہ ہاں کرتی ہیں نہ کرتی ہیں, ان کے بغیر حکومت بنائیں گے تو ہی چل سکیں گے, اور لیجسلیشن سے لے کے سارے فیصلوں تک آزاد تبھی ہو سکیں گے جب صرف ان کے اپنے لوگ ہوں, ان پارٹیز میں سے کوئی لوگ نہ ہوں. لاسٹ پوائنٹ میرے ذہن میں مونس الہی کے اس انٹرویو کے بعد یہ آ رہا تھا کہ اس کی ٹائمنگ ایک اور لحاظ سے بھی بہت غلط تھی. بڑے سیریس کویسچنز رائز ہو گئے ہیں آرمی کے اے پولیٹیکل رول پہ, بیکاز ابھی جنرل باجوہ کا ڈپارچر ہوا ہے, ابھی نئے کمانڈر آئے ہیں پاکستان آرم فورسز کے, اور ابھی سے اس طرح کی مووز کرنے سے لگتا ہے کہ ابھی تک ہاتھ پیچھے کھینچا نہیں گیا پولیٹیکل انجینئرنگ کے. اس کے علاوہ جو اعظم سواتی جیسے لوگ ہیں, شہباز گل کا بھی ہم نے سنا ہے کہ ان کے اوپر بھی FIR درج ہو گئی ہے, انہوں نے جو تقریر کی تھی جلسے میں اس کی بیس پہ, ابھی تک ان کے پاس 50 پرچے کیوں درج ہیں, 50 FIRs. آئی تھنک وی ہیو ٹو چیک کہ ہم نے کوئی گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کوئی ریکارڈ تو نہیں بنا لیا پاکستان نے کہ 50 FIRs اگینسٹ 1 person. تو ابھی تک یہ سب کیوں ہو رہا ہے, اور پھر ریمانڈ لیا جا رہا ہے یا جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے. ایک پریزنر کو آپ نے بلوچستان شفٹ کیا ہے, ایک کو آپ سندھ بھیج رہے ہیں. کیا آپ بلوچستان کو اور سندھ کو پنجاب کے لوگوں کے لیے, یا سندھ اور بلوچستان کو کسی اور علاقے کے لیے ایک ایسا نو مین لینڈ بنا کے پیش کر رہے ہیں جہاں کوئی اور قانون ہے, جہاں آپ لے جائیں گے کسی بھی شخص کو, کیا وہاں میڈیا نہیں پہنچے گا, کیا وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ فوج کی ریٹ بہت زیادہ ہے, جہاں پہ کچھ چیلنج نہیں ہو سکے گا. یہ ایک علیحدہ کویسچن ہے کہ سندھ میں بلاول بھٹو کے ہوتے ہوئے, جو کہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں, پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو لوگوں کی پارٹی کہتی ہے, ان کے ہوتے ہوئے وہاں پہ پولیٹیکل پرزنرز کو کس طریقے سے قید کیا جا سکتا ہے, اور یہ کیسے ہونے دے رہے ہیں وہ اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے. بلوچستان میں تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہاں پہ تو ہمیشہ سے ایک اسٹیبلشمنٹ کی ڈی فیکٹو گورنمنٹ ہی رہی ہے, لیکن ایون دیٹ از رانگ, بیکاز بلوچستان کوئی افغانستان میں نہیں ہے, یا بلوچستان کوئی ایسا ٹرائبل ایریا نہیں ہے جس کا پاکستان کے ساتھ کانفلکٹ چل رہا ہے. وہ پاکستان ہے. آپ پاکستانی شہریوں کو وہاں لے جا کے بند کر کے کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ جو گجرات کے چودھریز کی سیاست ہے,
اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا. اس میں نہ یہ ملک کا سوچتے ہیں، نہ یہ ملک کی سلامتی کا سوچتے ہیں، نہ ان کو کنٹینیوٹی آف ڈیموکریسی سے کوئی غرض ہے، نہ ان کو لوگوں سے کوئی غرض ہے. اگر غرض ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ صرف اتنا ہے کہ گجرات سے لے کے منڈی بہاؤدین تک اور سیالکوٹ تک میکسیمم الیکٹیبلز کو اتنے فنڈز دے دیے جائیں، ہمیں اتنا ٹائم مل جائے کسی طرح کہ ہم اتنے فنڈز یہاں پہ بانٹ سکیں، اتنا ترقیاتی کام کرا سکیں کہ یہ سارے الیکٹیبلز اس بیلٹ کے ہمارے ساتھ مل جائیں، اور ہم نیکسٹ گورنمنٹ میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو جو بھی پارٹی میجورٹی لیتی ہے اس کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. بالکل اسی طرح جس طرح ان کی ضرورت پہلے پی ٹی آئی کو پڑی تھی. جو بھی پارٹی جیتتی ہے ان کی ضرورت ان کی جگہ برقرار رہے پزل میں. صرف اس وجہ سے یہ انٹرویوز دیے گئے ہیں، ایک انسٹیبلٹی کریٹ کی گئی ہے. اور اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ فوج کو پی ٹی آئی سے لڑوانا چاہتے ہیں، تو میرے خیال ہے چودھریز نے بھی، گجرات کے چودھریز نے بھی کوئی ڈفرینٹ حرکت نہیں کی. ٹائم ٹو ویک اپ خان صاحب، میرے خیال ہے بہت ہو گئی، اور آپ نے بہت اچھے ڈیسیجنس لیے ہیں پچھلے دنوں میں. ایک یہ ڈیسیجن بھی کر لیں کہ آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں چلنا. I'll see you next time.